بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سوال کو لے لیتے ہیں، سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تفصیل سے جواب ارشاد فرمائیں۔ جی، سب سے پہلے تو سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کو آپ سمجھ لیں۔ سنن مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بڑے اہتمام اور التزام کے ساتھ ادا فرمایا اور کبھی بھی بلا عذر شدید اس کو چھوڑا نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں جو سنن غیر مؤکدہ ہیں ان کو معمولی عذر کی بنا پر بھی آپ علیہ السلام نے چھوڑا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ سنن مؤکدہ کتنی ہیں؟ وہ 12 رکعات ہیں۔ فجر سے پہلے 2 رکعات، ظہر سے پہلے 4 رکعات، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2 رکعات۔ اور سنن مؤکدہ اس کو بلا عذر چھوڑنا یہ گناہ ہے، اور سنن غیر مؤکدہ اگر آپ بلا عذر کے چھوڑ بھی دیں گے تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن پڑھنے میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان دونوں قسم کی سنتوں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو پڑھنے کا طریقہ تو ایک جیسا ہی ہے کہ جیسے سنن مؤکدہ میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک سورت یا 3 چھوٹی آیات یا ایک لمبی آیت کو آپ نے جوڑنا ہے، تو غیر مؤکدہ میں بھی ایسے ہی ہے۔ البتہ سنن غیر مؤکدہ میں طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 رکعات کی نیت باندھی ہے تو اس میں 2 رکعات کے بعد جب آپ نے تشہد پڑھنا ہے، تشہد پڑھ کر درود پاک دعا پڑھ کر آپ سلام پھیرے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور پھر دوبارہ سے ثنا اور سورۃ الفاتحہ اور سورت ملا کر آپ نماز مکمل کریں۔ یہ طریقہ سنن غیر مؤکدہ میں نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ افضل ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں بھی کرتے بلکہ صرف تشہد تک ادا کرتے ہیں اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سورۃ الفاتحہ سے تیسری رکعت شروع کرتے ہیں، پھر بھی درست ہے۔ جبکہ سنن مؤکدہ میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ سنن مؤکدہ میں تشہد آپ نے مکمل کر لینے کے بعد اگر درود پاک بھولے سے یا غلطی سے پڑھ لیا تو پھر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لہذا تشہد مکمل کر لینے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے اور پھر ترتیب سے تیسری اور چوتھی رکعت کو ادا کرنا ہے۔ ایک فرق تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ چونکہ سنن غیر مؤکدہ میں ہر شفع یعنی ہر 2 رکعتیں مستقل نماز ہیں، اس وجہ سے اس میں جو دوسری رکعت کے بعد تشہد آتا ہے وہ فرض تشہد ہوتا ہے۔ لہذا اگر وہ غلطی سے بھولے سے چھوٹ گیا تو آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن سنن مؤکدہ کے اندر اگر وہ بھولے سے چھوٹ گیا اور آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو سجدہ سہو کے ذریعے سے آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔